تے کئی سخاوت ایسے بھی کردے نے کہ اگر آٹے دا تھیلا دیویں تے نال تصویر بھی لیندے کچھ بھی کیتا جائے او قبول ہوئے یا نہ ہوئے مگر دو عبادتاں ایسیاں نے جڑیاں رب نے خود آپ کیتیاں بھی نے اور رب قبول بھی کردا ہے کیڑیاں کیڑیاں ایک رب نے اپنے یار دا میلاد آپ پڑھیا بھی ہے تے رب رد نہیں کردا دوسرا درود بھی رب اپنے حبیب دی ذات تے آپ بھیج بھی رہا ہے غلاماں اپنے بندیاں نوں تے ایمان والیاں نوں خالق کائنات نے انہاں نوں پڑھن دا حکم بھی فرما رہا ہے رب فرماندا ہے نہ میلاد میں رد کرنا نہ میں اپنے حبیب دی ذات تے پڑھیا درود و سلام میں رد کرنا اللہ ہن تساں درود و سلام پڑھنا ہے کم از کم میں یہ نہیں آخدا کہ تہاڈی آواز جڑی ہے نا قصور دے بابے بلے شاخ تک جاوے یا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی نگری تک جاوے میں اینا چاہنا کہ اے جڑی حقیقت اے اگلی گلی ہے نا اے جڑی ایویں جا رہی اس تک تے تہاڈی آواز جانی چاہیے نا ہن محبت دے نال اچھی آواز نال سرکار دی ذات تے درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ میں حالے تک تاڑی بیٹھا کئی بندے نے کہ جڑے حالے تک نہیں بولے پڑھیے پڑھیے صلاۃ و سلام میں بڑا بے تکلف جا بندہ یقین کرو میں اٹھ کے آ بھی جانا ہونا اتار بتیری لمبی ہوندی ہے یا دعائے قنوت سن لیندی ہے یا نماز جنازہ دی جڑی ہو دعا پڑھدے نا مغفرت والی او سن لینا ہونا میں تے جڑا ہن چپ رہیا تے اے کام ہی آپ شروع کر دینا ہے تے میں کہنا نہ مینوں تساں تنگ کرو تے نہ آپ ہو محبت نال پڑھیے صلاۃ و سلام شوق ہے ایک دفعہ پھر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا مشکل کشائے علی کا دلارا حسین ہے جڑے میرے اگے والے دوست میرے سامنے بیٹھے نے فرنٹ سیٹ دے یہ محبت نال پڑھن گے تاکہ مینوں بھی پتہ چلدا رہے مشکل کشائے علی کا دلارا کھولو کھولو منہ کھولو مشکل کشائے علی کا دلارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین زندہ زندہ حسین سہارا محبت نال پڑے گا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے مسلم کا باطل کے سامنے مسلم کسے باطل کے سامنے کیونکہ ہر دم غوار ساتھ ہمارا حسین جندے جندے نال حسین جیڑا سمجھدا پڑے گا کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا
حسین ہے کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہے ہمارا حسین ہے مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر درود و سلام دے نذرانے عرض کرنے تو بعد اللہ تبارک و تعالی دا کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے کہ خالق کائنات نے ایک دفعہ پھر سانو اپنے پیارے حبیب دا اور اپنے پیارے حبیب دے پیارے یاراں دا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک آل دا ذکر کرنے اور سننے دی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ پاک سانو بار بار ایسے لمحات نصیب فرمائے اور اج دی اس حسین بزم دا اور ذکر آل رسول دی اس بزم دا اہتمام محترم حافظ محمد حسنین آسی صاحب اور انہوں دے والد محترم حاجی میاں صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محبت دنال انہوں نے صاحبزادے بڑے پیار دنال انہوں نے اس حسین بزم دا اہتمام کیتا ہے. رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ پاک حسنین کریمین دا صدقہ انہوں دے گھر تے رحمت دا نزول فرمائے. اللہ پاک انہوں دارین دی نعمت دنال مالا مال فرمائے. اسی طرح دنال انہوں ذکر رسول اور ذکر صحابہ ذکر اہل بیت دیاں اے محفلاں اسی طرح دنال سجان دی توفیق عطا فرمائے. دوستو میں بلا تخیر علامہ صاحب بڑی علمی اور ماشاءاللہ بڑی محبت بڑی گفتگو فرما رہے سن. انہوں تو بعد حافظ محمد حسن ناسی صاحب انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور میرے بھائی ماشاءاللہ محترم محمد رفیق قادری صاحب انہوں نے ماشاءاللہ نکابت بڑی سونی کیتی ہے. تو تسا ماشاءاللہ سارے نے سونا بڑا سنیا ہے سرکار دا ذکر سرکار امام حسین دا ذکر تو سب بڑا سونا سنے ہیں تو سب بھی بڑے سونے ہو. تو میں یار اکثر یہ کہنا ہونا میں کہ بات طویل ہو جائے گی کہ اچھا پتہ ہے اے نعتاں اے ذکر کدی جناب سرکار دے میلاد دا ذکر کدی جناب اہل بیت دا ذکر کدی صحابہ دا ذکر کدی اولیاء عظام دا ذکر تے اے نعتاں اے صرف اور صرف سنیاں دے گھر دے وچ پڑھیاں جاندی ہیں. اے سنی پڑھ دینے تے سونے پڑھ دینے تے سونے دے گھر دے وچ پڑھیاں جاندیاں نے تے نہ کوڑے پڑھ دینے تے نہ انہاں دے گھر دے وچ پڑھیاں جاندیاں نے. بس یہی کہنا جیڑی آیت پڑھی ہے میں رب نے فرمایا بڑی مشہور ہے تے رب نے فرمایا کہ کل محبوب تسا انہاں نو فرما دیو محبوب تسا انہاں نو فرما دیو تسا انہاں نو آکھو مولا کیا کھم محبوب اے جڑے آئے میرے با کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام آ گئے انصار صحابہ کچھ سرکار دی بارگاہ دے وچ آئے تے انہوں نے نا بڑے تحفے طائف تے جناب مال و دولت کافی ساری چیزاں لے کے آ گئے تے میری سرکار نے فرمایا بھئی اے کی لے کے آئے ہو اے کی لے کے آئے آقا اسا نا اے تحفے طائف لے کے آیا اسا نا اے جیڑا تسا سانو دین دیتا ہے نا دین اساڑے تے اے سینے کالے سن پر تسا دین دے نال ایمان دی دولت سانو عطا فرمائیے تے ساڑے سینے منور ہو گئے نے تسا سانو کلمہ عطا فرمایا ہے آقا اے تسا سانو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائیے اے روزیاں جیسی نعمت عطا فرمائیے آقا اسا تے او اجڑ تے جاہل سا کہ اپنیاں ماواں نو چک لیندے سا تے اسا منڈیاں دے وچ جا کے ویچ آندے کہ اسا دنیا تے اپنے گھر دے وچ پیدا ہی چاہندے ہی نہیں سا کہ پیدا ہوئے جے اگر پیدا ہو جاندیاں سن تے انہاں نو زندہ صدر گور کر دیندے سا. آقا یہ سارا تہاڈا ہی کرم ہویا ہے نا تے تہاڈے صدقے ملے ہے تے اسا اے اس دا اجر دین واسطے آئے ہیں. کی دین واسطے آئے ہیں اسا اس دا اجر دین واسطے ہیں. جے اگر تہاڈی محبت ہوئے تے میں ہن قرآن پڑھنا ذرا اونچی آواز نال کہہ چلیے ذرا سبحان اللہ. میرے نبی کریم دے دیوانیوں میرے حضور نال پیار کرنا لے او خالق کی کائنات نے فرمایا قل
جڑا زندہ بیٹھے محبت نال کہہ چھڑے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دی اندر صحابہ کرام آگے نے آ کے عرض کردے نے سونے اساں جاہل تے اجڑ ساں، ساڈے کول ایمان دی دولت نہیں سی، تواڈے صدقے دے نال سانوں ایمان دی دولت ملی ہے، آقا قرآن ملے ہے تواڈے صدقے دے نال، اے کلمہ ملے ہے تواڈے صدقے دے نال، اے روزے ملے نے تواڈے صدقے دے نال، آقا اساں بڑے جاہل ساں تواڈے صدقے دے نال، اے ساریاں چیزاں ملیاں نے، آقا اجر دین واسطے آیا۔ اج میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری سرکار کر کے آسمان والے خالق کائنات نے فرمایا سونے کیوں بار بار ویکھی جاندے میرے کریم آقا نے فرمایا سونے اے جڑا دین دی عطا کیتا انہاں نو اے دا اجر دین واسطے آئے نے کی کرا رب ذوالجلال نے فرمایا سونے سینے دے وچ ٹھنڈ پئی ہے ذرا ہاتھ چک کے محبت نال کہہ چلے سبحان اللہ۔ خالق کی کائنات نے فرمایا سونیا تینوں میں اپنی خزانے دا میں مالک بنا کے بھیجیا ہے، میں تینوں کوثر دا مالک بنایا ہے، سونیا لین واسطے نہیں میں تے تانوں دین والا بنا کے بھیجیا ہے، انہاں نوں کہہ دیو کوئی چیز نہیں لینی کوئی اجر نہیں لینا، جی میرے کریم آقا نے فرمایا ہے اور صحابہ کرام دیا اکھڑ وچوں آنسو جاری ہو گئے، صحابہ کرام روڑ لگتے میرے آقا دی بارگاہ دی اندر عرض کر دینے سونے تسا سانو اگر خالی موڑ دیتا ہے تسا اگر سانو خالی موڑ دیتا اے لوکاں نے تانے مارنے نے یار یارا دی لج نہیں رکھیے، یار نے یارا دی لج نہیں رکھیے، خالق کی کائنات نے فرمایا سونیا دس میں دلا رب ذوالجلال نے فرمایا رب ذوالجلال نے فرمایا سونے انہوں کہہ دیو انہوں آخ دیو تیری آل دے نال پیار کر لین، تیری آل دے نال محبت کر لین، تیری آل دے نال مبدت کر لین، انہاں دے سارے اجر پورے ہو جانے نے، انہاں دے سارے اجر پورے ہو جانے نے، کہ میں کہنا چاہنا میں سونے اہل بیت دا پیار اہل بیت کی محبت خالق کی کائنات نے خود عطا فرمائی ہے، رب دا خود دا حکم ہے۔ اج جناب ملا ممبر تے بیٹھ کے بڑی چیں چیں تے شاں شاں کردا ہے، ملا کہندا ہے کہ نعوذ باللہ اے حسین تے اہل بیت دا پیار ناز کتھوں گے، میں کیا نا میں کیا کملیا
پڑھنا چھوڑ یا امام حسین باغی آخنا چھوڑ دے کیونکہ کہندے نے اے کچھ جانگار کہندے نے نعوذ باللہ ہم نے یزید کمینے نو امیر المومنین کہندے نے میں کیا حسین حق دیوے حسین حق دیوے حسین باطل دے سامنے جھکیا نہیں ہے اسا سنی تے گلی گلی کوچا کوچا تے ساڈا ایمان ہے اسا تے انجی پڑھنے اسا یہ دل بھی حسینی ہے تسا میرے نال سارے نہیں مل کے پڑھنا ہے یہ دل بھی حسینی ہے گردن بھی ہلانی ہے سارے نہیں مل کے پڑھو صدقہ امام حسین پاک دا صدقہ میرے کریم آقا دی آل دا اللہ پاک تواڈے تے اپنی رحمت نزول فرمائے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی ہاتھ چکلو ذرا مینوں پتہ چل جائے اج حسین دے غلام اتنے جناب والا محمد میاں دے گھر دے اندر اکٹھے ہوئے نے نا یار جڑا حسینی اپنا ہاتھ چک کے گواہی دے حسینی ہوندا بڈھا جوان ہے اگر کوئی بیمار بھی بیٹھا ہے میں رب دی بارگاہ دے اندر میں عرض کرنا وا مولا سرکار امام حسین دا صدقہ انہوں شفا عطا فرما دے محبت نال پڑھو یہ دل بھی حسینی ہے نا یار میرے بھائی نا اللہ تانوں سلامت رکھے اے بڑے سونے سونے تے حسین چہرے موجود نے اللہ تہاڈیاں جوانیاں نوں سلامت رکھے یہ دل بھی حسینی نہ سنیا میرے وال ذرا توجہ کرنا محبت نال پڑھ اے جناب عشق دا قافلہ دے نال مل جا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو الحمد کے اپنا تو امام حسینی ہے یہ رونق مساجد میں حسینی نعرہ لاؤ حسینی نعرہ یہ رونق مساجد میں صدقہ مولا حسین کا منبر بھی حسینی ہے آزامی بڑی آواز آئی یار منبر بھی حسینی ہے آزامی حسینی ہے رونقاں اے بہاراں حضرت امام حسین دے صدقے انہاں دی قربانی دے صدقے آؤ میرے حضور دے دیوانوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کرن والے ہو علامہ صاحب موجود نے میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری سرکار نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا میرا بیٹا حسن سر تو لے کے ناف تک میرے مشابہ
میرا بیٹا حسین میرے آقا نے فرمایا ناف تو لے کے ہک درائے سینے تو لے کے حسین قدمہ تک میرے مشابے وے اگر اینا نو دونا نو کھڑا کر دیتا جائے تے تصویر مصطفیٰ تصویر مصطفیٰ بن دیئے آج میں جس شہزادے دا ذکر کرنا چاہنا میں کہ سلام حضرت علی اکبر تیری عظمت حضرت علی اکبر کلا کھڑا کریے کہ جناب صورت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے جلوے نظر آندے نے توجہ فرمایا جے میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانیوں حضرت جناب علی اکبر میرے امام علی مقام دے بڑے شہزادے 11 شوال 33 ہجری مدینے وچ اپنی ماں دی گود وچ آ گئے 11 نعرہ تکبیر انج نہیں ہاتھ چوک کے بول میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر تصویر مصطفیٰ ہے اکبر حسین کا مل کے پڑھیے نظر تصویر مصطفیٰ ہے اکبر حسین کا تحفہ خدا ہے اکبر حسین کا تحفہ خدا ہے اکبر حسین کا 11 شعبان 33 ہجری حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت ہوئی ہے 33 ہجری تے واقعہ کربلا کنی ہجری جو ہے علامہ صاحب نہیں تو سام واقعہ کربلا کنی ہجری جو ہے آئی ساڑھا مسئلہ ہے ایسا تھوڑا اگر یاد ہے واقعہ کربلا تو سارے ہی سنے ہوئے گا بڑے علماء نے سنایا ہے سارے نے سنائی چھڑے ہیں سب نے سنا چھڑے ہیں تے کیڑی ہجری جو ہے یہ سانو پتہ ہی کوئی نہیں اسا غیرانو پتہ ہے کیوں موقع ملتا ہے انہوں نے اس واسطے موقع ملتا ہے کہ اسا پہلی گل ہے اسا کدی اس پاسے غور ہی نہیں کیتا تے جی اگر اسا غور کر دے نا تے ایک کالم دی اسا ایک گل نو اگر اسا پلے بنے ہوندا اگر اسا انہوں یاد رکھیا ہوندا نا تے آج سانو غیر گلاں نہ کر دے تو انہوں کو پھڑ لوے نا او پھڑ لوے حالانکہ جھوٹے آخری درجے دے پر سانو گل پھر بھی کوئی نہیں آندی جی اگر کڑے آلا بیلی پھڑ لوے کالے کپڑے آلا ہیٹھو اتو سارا اندرو بارو جڑا کالا ہے وہ پکڑ لوے نا کوئی نہیں بولن دے دا اسا اتھے بھی خاموش یاد رکھیا کرو کنی ہجری چاہیے واقعہ کربلا 60 ہجری کنی 60 ہجری تے حضرت امام علی اکبر دی ولادت کنی ہجری چھے 33 ٹھیک ہے نا 33 ہجری دے وچ آپ دی ولادت ہوئی تے ہن تساں سنیا ہوئے گا کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ دی عمر 18 سال سی تے 33 دے وچ آپ دی ولادت ہوئی ہے تے 60 ہجری دے وچ واقعہ کربلا ہویا ہے کنے سال بن دے 27 کنے بن دے نے 27 تے ہن لکھ دے نے
اب عام تو سنیا ہوئے گا کہ حضرت علی اکبر 18 سال دی عمر سی. آپ دی 18 سال دی عمر نہیں سی, اس دے مطابق آپ دی 27 سال دی عمر سی. کنی عمر سی آپ دی؟ 27 سال دی عمر سے. ایک شیعہ عالم نے لکھیا ہے, انہیں کی لکھیا ہے؟ انہیں لکھیا ہے کہ جے اگر آپ دی عمر 27 سال ہے تو پھر یقیناً آپ دی شادی بھی ہوئی ہوئی ہے. پھر آپ دی شادی بھی ہوئی ہوئی ہے کہ جے اگر کریم آقا دیاں سنتا انہوں نے ادا نہیں کرنی ہے تو پھر کنے ادا کرنی ہے؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ تے آپ دی جڑی والدہ ہے انہاں دا نام ہے لیلا. کی نام ہے؟ لیلا بنت مرہ بن عروہ. اے پتہ ہے عروہ, اے پتہ ہے عروہ کون ہے؟ اے عروہ او میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صلح حدیبیہ دے مقام تے نا ایک کافران دی طرفوں گئے سرکار تیر, تو جدو سرکار تیر گئے نا تے واپس جدو آئے کافران تیر, پتہ ہے انہوں نے کی آ کے آکھ دینے؟ انہوں نے آ کے کہندے نے جے اگر فلاح چاندے ہو, اگر بقا چاندے ہو تساں تے محمد دے قدمیں چاہ جاؤ. اگر فلاح چاندے ہو, بقا چاندے ہو تے محمد کریم دے قدمہ دے وچ آ جاؤ. اسا کیا میں بڑے بڑے محبت کرنا لے ویکھے نے, میں اسا کیا بڑے بڑے میں پیار ویکھے نے میں, پر اسا کیا جی میں محمد عربی دے غلام پیار کر دے نے نا, آئی دنیا دی اتے کسے پیار دی ہور مثال نہیں ملتی ہے. توجہ فرماؤ کہ اے او نے ایک دن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا صحابہ کرام دے وچ میری سرکار بیٹھے نے, تے سرکار نے فرمایا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے نا آپ نے تشریف لے کے آنا دوبارہ, تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی بڑے سونے نے. کی نے؟ اللہ دے نبی بڑے سونے نے. میرے نبی کریم دے دیوانیوں میرے حضور نال پیار کرنا لیو. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آن گے, او بڑے سونے نے کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو دیکھیا ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ نے میرے تے تیرے لجپال آقا دے پیچھے نماز جو پڑھیے. میرے آقا نے فرمایا جناب عیسیٰ نے آنا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی تھی لجپالا عیسیٰ علیہ السلام کنے کو سونے نے, توجہ رکھنی ہوں, کنے کو سونے نے, کنے کو سونے نے. میرے آقا نے فرمایا, سرکار نے فرمایا جنہیں جناب حضرت عیسیٰ جلوے ویکھنے او میرے یروانو ویکھ اے جناب حضرت یروان, جناب حضرت علی اکبر دے نانا جانے. میرے آقا نے فرمایا جنہیں جناب حضرت عیسیٰ دے جلوے تکنے نے او میرے یروان ویکھ لوے, او میرے یروان ویکھ لوے. پھر اس بینو بولن حضرت علی اکبر دے نانا بھی بے مثال, نانکا بھی بے مثال, آپ داداد کا بھی بے مثال. تصویر مصطفیٰ ہے اکبر حسین کا, تصویر مصطفیٰ ہے اکبر حسین کا. اے تحفہ خدا ہے اکبر حسین کا. میرے
نبی کریم دے دیوانیوں حضور نال پیار کرن والے توجہ فرماؤ میں بڑی ساری تقریر چھڑ دیتی ہے بس میں اختتام دی طرف لے کے چلنا وا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جدو مدینے وچ ولادت ہوئی جناب حضرت امام حسین سرکار دے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے نے جدو جناب حضرت علی اکبر تشریف لے کے آئے نے لوکاں نے آ کے مبارکاں دتیاں نے بڑیاں انہاں نے مبارکاں دتیاں میرے امام علی مقام نے فرمایا غازی جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے آقا حکم ہوئے حضرت امام حسین نے فرمایا جیڑا بھی مبارک دین آوے جیڑا بھی مبارک دین آوے خالی نہیں موڑنا انہوں تحفہ دے کے بھیجنا ہے کیونکہ میں سخی ماں دا پتارا سخی بابے دا پتارا میرا نانا بھی سخی اسا سخیاں دا گھرانا جیڑا بھی آوے انہوں تحفہ دے کے بھیجنا ہے خالی نہیں میڑنا ہے مبارکہ بھی آندیاں رہیاں ہیں تحفے بھی دیتے جا رہے ہیں ہن دروازے تے دستک ہوئی حضرت غازی عباس نے عرض کی تھی حسین آقا دروازہ کھولا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا غازی ویکھ کون آیا حضرت غازی عباس نے دروازہ کھولیا جدو دروازہ کھولیا بطول مادی بطول بھی آئیے جناب سیدہ زینب آیا جدو جناب امام علی مقام نے اپنی مشیرہ نو ویکھیا حضرت امام حسین نے فرمایا مینو خود جتا حکم کیتا میں خود آپ چل کے آ جانا میں آپ آ جانا جناب سیدہ زینب نے فرمایا میرا مینو پتا چلے اللہ نے تینو لال دیتا جڑا ہم شکل مصطفیٰ جڑا ہم شکل مصطفیٰ تصویر مصطفیٰ بہنا والے بیٹھے ہو جدو پیراواں خوشیاں ملن خدا دی قسم بہنوں بڑے چاہ چڑھ جاندے نے پیراواں سکھ ملن بہنوں اپنے دکھ بول جاندے بہنا بڑے چاہ چڑھ جاندے نے چاہ چڑھ جاندے نے ایک گلاں سوندیاں حضرت امام علی مقام نے فرمایا بہنے تو مینوں مبارک دیتی سارے لوکی آئے ہوئے انہوں میں اپنی مرضی دے نال تحفے دیتے نے پر ہن میں تینوں تحفہ تیری مرضی دے نال دیواں گا تحفہ تینوں تیری مرضی دے نال دیواں گا جناب سیدہ نے فرمایا ویرا مینوں لین دا والے آندا ہی لیا نہیں ہمیشہ دیتا ہے حضرت امام علی مقام نے فرمایا بہنے اگر تو تحفہ لوے گی حسین دا سینہ ٹھر جائے گا حسین دا سینہ ٹھر جائے گا کی
جاگی چپ مکھ نہ کہنا دیا دیا تقدیر میرے نبی کریم دے دیوانے ہوئے حضرت امام حسین آپ کہتے ہیں نہیں اگر بہن میری توفہ لوے حسین دا سینہ کاٹھر لائے ہم جناب حضرت سیدہ زینب نے فرمایا ویرا کہنے کہ میں توفہ دینا اگر دینا اے جڑا ہم شکل مصطفیٰ رب نے بیٹا دیتا اے بیٹا ہی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ مظفرین میرے حضور دے دیوانے سیدن فسیدہ نے عرض کیتی ہے حسین اگر دینا ہی چاہنا ہے ایک ہی ہم شکل مصطفیٰ بیٹا ہی دے جدو جناب سیدہ بیٹا منگیا میرے امام علی مقام نے جناب حضرت علی اکبر دا متھا چومیا ہے حضرت علی اکبر دے رخسار چومے پھر میں کر کے بٹن کھولے جدو حضرت علی اکبر دے بٹن کھولے نالے امام علی مقام دے اکھاں وچوں آنسو آئے گئے جناب سیدہ فرمانیاں نے ویرا رو پیا میں تینوں روان نہیں آئی میں تینوں روان نہیں آئی اگر نہیں دینا تیرا دے امام علی مقام نے فرمایا ایسی کوئی گل نہیں زینب میں تیرے تو پہلے کسے ہور نال وعدہ کر لیا جناب سیدہ نے کیا حسین کنوں دیر دا وعدہ کیتا حضرت امام علی مقام نے فرمایا میں رب نال وعدہ کر لیا مولا تیرا قرآن بچنا ہے دین بچنا ہے کلمہ بچنا ہے جناب سیدہ آپ نے عرض کی تھی حسین جس نانے دی گود چ تو کھیلے اس نانے دی گود چ میں کھیلدی رہی ہاں جس بابے علی نے تینوں چایا اس بابے علی نے مینوں چایا جس ماں دا تو شیر پیتا اس ماں دا میں بھی شیر پیتا ہے توجہ رکھیا جے اس ماں دا میں بھی شیر پیتا ہے اگر میرا جوڑی تو دے گا جوڑی میں بھی دے آخری بات میں عرض کراں میں 10 محرم الحرام دا دہاڑا بس میں تھوڑا جا ختم تقریر ختم ہو چکی 10 محرم الحرام دا دہاڑا آیا
میرے امام علی مقام شہادتاں دا سلسلہ جاری ہے حضرت امام علی مقام خیمے وچ کھڑے نے خیمے دے وچ کھڑے نے تیاری کر رہے ہیں خیمے دے باہروں آواز آئی بابا امام حسین نے فرمایا اللہ خیر کرے اتے میرے اکبر دی آواز عرض کرتے نے بابا آ جاواں آپ نے فرمایا آ جا جدوں آئے نے حضرت علی اکبر نے حضرت امام حسین دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے بابا ساری زندگی سوال نہیں کیتا ایک سوال کرنا چاہنا میرے امام علی مقام نے فرمایا اکبر منگ کی منگنا حضرت علی اکبر آپ نے عرض کیتی ہے بابا شہیدوں دی اجازت منگنا شہیدوں دی اجازت منگنا حضرت امام حسین نے فرمایا اکبر جدو نانے دی آواز آتی ہے تینوں ویکھ کے نانے دی پیاس بجھا لئی دیے پھر جناب حضرت امام علی مقام نے اجازت فرمائی ہے حضرت علی اکبر مقام دے جناب والا میدان کارزار دے وچ تشریف لے کے گئے نے جناب انہاں نو جا کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے انہوں نے کیا کہ زیادہ گلا نہ کر آپ جناب والا کافی سارے کوفیاں انہاں نو واسلے جہنم کر دیا ہویا حضرت امام حسین دے کول آئے نے جدو حضرت امام حسین دے کول آ کے کہندے نے بابا پانی دا اگر ایک گھٹ مل جائے انہاں کوفیاں نو میں ساریاں نو واسلے جہنم کر دیواں میرے امام نے فرمایا اکبر پانی تے کوئی نہیں پر آ میرے نیڑے ہو جائے حضرت علی اکبر نو امام حسین نے اپنی زبان چسائی تے نالے کہندے نے اکبر جدو سانو پیاس لگدی سی سرکار سانو زبان چسا لے سانو سکون ہو جاندا سی کہ جناب حضرت علی اکبر پھر میدان وچ گئے نے آپ جدو میدان وچ گئے نے شیش بن طارق بڑی اپنی آپ کی جوانی تے بڑا جناب بہادری تے مان پہلوانی تے مان عمر نے کیا کہ جا علی اکبر دے سامنے جا پر کوئی ڈردا نہیں آ رہا ہے انہیں جانتے نے کہ ہاتھ دے وچ علی دی زلفکار سر تے مصطفیٰ دی دستار ڈھال جناب حضرت امام حسن پاک دیے کوئی نہیں آیا ہے پر انہوں تڑا کے جدو میدان دے وچ بھیجیا ہے حضرت علی اکبر نے وار کیتا ہے او دی گردن تن تو جدا کر دیتی او دے دو بیٹے آئے نے انہوں نے بھی اپنی واسلے جہنم کیتا ہے کافی سارے کوفیاں واسلے جہنم کر کے آپ پھر آئے نے حضرت امام علی مقام ملے نے میں بڑے اختصار دے نال پھر میدان دے وچ تشریف لے کے گئے نے ایک تھا میں کوفی کھڑا ہے وہ کہندا ہے اگر میرے سامنے او لنگے پھر میں تینوں مننا وا حضرت علی اکبر نے فرمایا پہلے تے پتہ نہیں میں لنگدا یا نہ لنگدا ہن میں لنگا گا آپ لنگے نے انہیں پیچھو برشے زوار کیتا جڑا آپ دے سینے دے اگے نکل آیا حضرت علی اکبر آپ سواری تو تھلے تشریف لے کے آئے نے انہوں نے گھیرا پا لیا ایک کمینے نے برچا مارے آئے برچا مار کے نال کہنے سنی
حسین بڑا صابر حسین بڑا صابر حضرت علی اکبر نے آواز دیتی ہے حضرت امام علی اس کمینے نے برچی مار کے مروڑی تے تروڑ دیتی ہے میرے امام علی مقام آئے حضرت علی اکبر نو بس سارے آپ نے گود وچ لے آئے گود وچ لے کے برشا ویکھدے نال سینے دے وچوں کھچدے نے نال مدینے ول منہ کیتا مدینے ول منہ کر کے کہندے نے نانا جی موڈیاں تے چکنا بڑا سوکھا پر جوان پتر دے سینے وچوں برشی کڈنی بڑی اوکھی ہے نجف ول منہ کیتا ہے نال کہندے نے بابا خیبر دا دروازہ ایک ہاتھ نال اکھاڑنا بڑا سوکھا ہے جوان پتر دے لاشے ہتھاں تے چکنا بڑا اوکھا ہے میرے امام علی مقام حضرت علی اکبر خیر میں تیر واپس لے کے آئے میں تے بالکل نہیں کہنا میں کہ بیبیاں نے آہوزاری کی تھی تے انہوں نے لیکن ایسا صابران دا گھرانہ سی صرف اور صرف کا دے واسطے یار ہور تے کوئی مسئلہ نہیں سی نا کہ انہی حضرت امام حسین آپ کہہ دیں دے کہ میں بیعت کر لیے مگر فرمایا میں اپنا پورا کنبہ کو ہا دیاں گا پورا کنبہ کو ہا دیاں گا میں فاسق فاجر زانی شرابی بے نمازی دے اگے نہ گردن جھک سکتی ہے تے نہ میرا ہاتھ اس فاسق دے ہاتھ دے وچ جا سکتا ہے کیونکہ اے ہاتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ہتھاں دے وچ گیا ہے تے دوستو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا پیغام ہے اسی جدو حق اور باطل دا معاملہ آ جائے تے پھر دنیا دے معاملات سارے چھوڑ کے حق دے نال کھڑے ہو جانا خالق کائنات مہربانیاں فرما دے گا تے آخر دے وچ بس میں صدا لانا میں صدا تقریر ختم ہو گئی ہے اور جڑا سنی ہے سنی ماں دا دودھ پین والا ہے ہاتھ چک کے محبت نال جڑا سرکار دا لنگر کھان والا ہے صدا ربے تیرا دوارا یا رسول جتھے گزارا یا کسے اثر سنیا خدا دی قسم نہ ساڈے تیرے ڈالر آندے نہ ساڈے تیرے ایویں دی طرح ریال آندے اے سرکار دے او غلام نے جڑے کملی والے آقا دے لنگر تے پلن والے نے کسے اسا سنیا نو صرف تیرا جن جن سرکار دا سہارا ہے سہارا ہاتھ چوکے سہارا یا پانچ تن دے نا دا پانچ دفعہ سہارا یا ہاتھ بھی ہمیں بلند ہونے چاہیے نے سہارا یا سہارا یا سہارا
جتھے غریباں دا گزارا یا اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ پاک ساڈی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ